مگر جو تم ان کو پکار دیکھو آخر میں ثابت یہی ہوگا لا یملکون، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے کہ کوئی تمہاری آئی ہوئی مصیبت کو وہ ہٹا سکیں یا اس کا رخ ہی موڑ کر کچھ اور شکل میں کر سکیں، ان کے پاس تحویل کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور خاص عربوں کا عالم یہ تھا کہ یہ اللہ کے چہتے بناتے تھے فرشتوں کو، ان کو لڑکیاں اللہ کی بنائی تھی انہوں نے، اور ان کو یہ پوچھتے تھے، ان کا نام بھی لڑکیوں کا تھا، ان کی مورتیاں بنانے کے بعد پھر ان کو زیور بھی لڑکیوں کی طرح سے پہناتے تھے، کپڑے بھی ان کے اسی طرح سے تھے، نام بھی ویسے تھے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ ان فرشتوں کو تو ان کا تو حال یہ ہے، جن کو تم پکار رہے ہو ان کا حال یہ ہے، یہ خود چاہتے ہیں اللہ کے پاس وسیلہ بنانا، یعنی قربت حاصل کرنا اللہ کی رحمت میں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، بجائے اس کے کہ اللہ پر زور ڈالیں، ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے قریب باریابی کا اور اس کی رحمت کے قریب پہنچنے کے لیے یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو خوف ہے وہ ایسے ہی ہے، اللہ کا عذاب جس سے یہ فرشتے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں یہ ہے ہی ڈرنے والا، اس سے ڈرنا چاہیے ہر ایک کو۔ تو اللہ نے اس بات کو قرآن میں یہ صاف کر دیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 56ویں آیت ہے۔ پہلے میں نے جو اس سے بھی وسیلے کی بات کم لاتے ہیں کیونکہ یہاں بات صاف ہو گئی کہ وسیلے کے معنی یہ نہیں ہے کسی کے ذریعے سے اللہ تک بات پہنچانا، اللہ بے خبر ہے، اور اس پر زور ڈالنا کہ وہ اپنے دوست کی وجہ سے تمہاری بات مان لے گی، بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ وسیلے کے معنی قربت کے ہے، اللہ کی رحمت کے قریب پہنچنے کے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے جب مؤذن اذان دے اللہ اکبر سے لے کر پوری اذان جس طرح سے وہ پکارتا جائے اس کو دہراتا جاؤ، اب جب دہرا چکو تو اس کے بعد پھر دعا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، کہ پروردگار اے اللہ تو مالک ہے، یہ جو پکار تیری طرف پکارنے والے نے پکاری ہے اس کا تو مالک ہے، اور اس کے بعد جو تیرے سامنے تیرے بندے آ کر جھک جائیں گے، بندگی کا نقشہ پیش کریں گے، اور تو رب ہے اس قائم رہنے والی جس کو اللہ قائم رکھے نماز کی، اس کا تو رب ہے۔ اور یہ بات ہم کو بتائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے حکم سے قرآن ہم تک پہنچایا اور قرآن کی تفسیر اپنی زندگی سے بیان کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے لا ڈالی، اور کفر کی تاریکی سے نکال کر ہم کو ایمان کے راستے پر ڈال دیا مالک، اس لیے آتی محمد الوسیلہ، اس لیے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آتی عطا فرما دے، دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم میں وسیلے کی تعریف آئی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یہ جو ہم آپ کے کہنے سے دعا کرتے ہیں کہ آتی محمد الوسیلہ، کہ اے اللہ دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، یہ وسیلہ دینے کی کیا معنی ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ وسیلہ نام کا ایک مقام ہے اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب، جس سب سے زیادہ اللہ جہاں رحمت فرمائے گا، اور وہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو اس مقام کو حاصل کرے گا۔
اور مجھے امید یہ ہے کہ وہ مقام مجھے اللہ دے گا۔ تو یہ سب سے قربت کا، اللہ کی رحمت کے قریب کا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وسیلے کے معنی وہ مقام ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں جب جنت الفردوس سے بھی اچھا مقام آپ کو دکھایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے، تب آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، یہی مقام؟ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ میری جگہ ہے تو مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ داخل تو ہو جائیں گے لیکن ابھی آپ کی زندگی کی کچھ مدت باقی ہے، وفات پانے کے بعد آپ یہاں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے اور شہداء ہیں جنت الفردوس میں قیامت سے پہلے داخل ہو گئے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صاحب نے بتایا کہ میں وفات پانے کے بعد جیسے فرشتوں نے بتایا ہے، میں اس مقام پر جنت الفردوس سے بھی اونچا، سارے انبیاء سے جو بلند مقام ہے جنت الفردوس میں بھی انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہوگا، اور سب سے اونچے مقام کا نام ہے وہ وسیلہ۔ تو یہ معنی ہیں وسیلے کے، جس کو اللہ کے بندوں نے اس طرح سے شرک کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بندگی ہے، اپنا تقویٰ ہے، اپنا ایمان ہے، اپنی چیز بندگی کا اگر مالک کے سامنے پیش کرو تو اس کی بات اور ہے کہ میں تیرا غلام ہوں مالک، میری غلامی کی قدر کر پروردگار، تو ایک رحمت کرنے والا ہے، اور اپنی اس غلامی کے بعد تجھ سے یہ دعا درخواست کرتا ہوں۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صاحب نے فرما دی، یہ جائز ہے، لیکن کسی اور کے متعلق کہ اس کی ذات کو پیش کرتا ہوں تو یہ اللہ کے ساتھ شرکی نہیں، اللہ کی توہین ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ذریعے سے دعا پہنچانے کا جو طریقہ ہے، یہ بھی وسیلے کا وہ شرک ہے۔ اور ان دنیا والوں نے اور کتنی جھوٹی روایتیں لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ایک بدو آ کر گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ میری پریشانی ہے، میں آپ کو بناتا ہوں، اپنا وسیلہ بناتا ہوں، اور میرے لیے مغفرت کا کہ دعا فرمائیے اور مجھے مغفرت مل جائے۔ کہتے اندر سے آواز آئی کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، خالص جھوٹی۔ ایسی روایتیں لائے ہیں کہ ایک نابینا آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ حالانکہ یہ جھوٹی روایت بھی ہے، لیکن اس میں بھی ہے، اس میں بھی وسیلہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ آپ دعا کیجئے میرے حق میں کہ پروردگار عالم میری بینائی کو واپس کر دے، میں اندھا نہ رہوں۔ یہ روایت بھی جھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر وہ وسیلہ بنانے کا کہیں ذکر نہیں ہے جس کا یہ جواز نکالتے ہیں کہ دیکھو دعا کروانا یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، جو زندہ ہے، جو موجود ہے، اس سے دعا کروانے کے لیے، یہاں تک کہ چاہے اپنی مقابلے میں کم درجے والا ہو۔ جیسے حضرت عمر جب جانے لگے ہیں، آپ سے اجازت لے کر مکے گئے ہیں تاکہ عمرہ کرنے، جب آپ سے اجازت مانگی ہے، آپ نے اجازت دی ہے اور کہا ہے لا تنسنا یا اخی من دعائی فی دعائکم، کہ دیکھنا میرے بھائی ہم لوگوں کو اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ تو یہ کسی سے کروانا چاہے دعا اس کروانا ہے زندہ سے یہ بات، لیکن اگر کسی مردہ سے کہے کہ آپ دعا کیجئے چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، تو یہ بہت بڑا شرک اور کفر ہے۔ اور جو حق کا